میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو یعنی میرا زاویہ۔ دنیا بھر میں برپا ہونے والے کامیاب اور ناکام سماجی انقلابات کی وجہ تین عناصر پر منحصر رہی ہے۔ اول تنظیم، دوم فکری سمت اور سوم قابل حصول ہدف۔ یہ تین عناصر سے یہ تین عناصر پہلے سے موجود ہونا کسی بھی انقلاب کی شروعات کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے اہم پانی، ہوا اور سورج زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان اور مقبوضہ آزاد کشمیر میں پہلا مرحلہ کسی نہ کسی حد تک عوامی ایکشن کمیٹیوں نے حاصل کر لیا ہے۔ دونوں مقبوضہ علاقہ جات کی عوامی ایکشن کمیٹیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ عوام کی بڑی سپورٹ کے ساتھ دھرنے کامیاب کر سکتے ہیں، مظاہروں اور بڑے جلسوں کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو پہیہ جام ہڑتال بھی کامیاب کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا عنصر یعنی فکری سمت میں ابھی بھی تذبذب پایا جاتا ہے۔ مثلا پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کی طرح اس فکری مغالطے کا شکار ہے کہ پاکستان ان کی مانگیں پوری کرے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے دونوں مقبوضہ علاقوں میں گیہوں اور بجلی کے ریٹس میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور آنے والے مہینوں میں یہ رجحان برقرار رہے گا۔ فکری سمت کی نشاندہی تحریکوں میں متعارف کروائے جانے والے نعروں سے ہوتی ہے۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں بجلی کے بائیکاٹ کی مہم کے دوران کیا نعرے بلند ہو رہے ہیں؟ پانی ہمارا، قبضہ تمہارا، نامنظور نامنظور کا نعرہ سب سے مقبول نعرہ ہے جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اس وقت لگ رہا ہے۔ اسی طرح مقبوضہ گلگت بلتستان میں وسائل ہمارے، قبضہ تمہارا، نامنظور کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں انقلاب کے تیسرے عنصر کی طرف، جس کا تعلق قابل حصول ہدف سے ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کا پاکستان سے رشتہ مقبوضہ اور قابض کا رشتہ ہے، اور پاکستان پچھلے 75 سالوں سے صرف اور صرف ان دونوں مقبوضہ علاقہ جات کے وسائل کی لوٹ مار کی وجہ سے قائم رہا۔ پاکستان پانی، جنگلات اور معدنیات کی بے رحمانہ لوٹ کے نتیجے میں زندہ ہے، اور آج ہمارے خطے پیاسے، بھوکے اور مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ بنیادوں پر مزید ترقی کر سکے، اور اس ملک کا کئی دہائیوں سے امریکہ اور چین کی کلائنٹ سٹیٹ بننے کے بعد اب IMF کی کلائنٹ سٹیٹ بننا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لہٰذا بجلی کے بلوں پر ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ ہو یا گیہوں کی سبسڈی بحال کرنے کا مطالبہ ہو، یہ دونوں ایسے مطالبات ہیں جو کہ پاکستان پورے ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا دونوں عوامی ایکشن کمیٹیوں نے اپنے لیے ایک ناقابل حصول ہدف مقرر کیا ہے، لیکن سیاست ممکنات کے حصول کا فن ہے، اور اس وقت دونوں عوامی ایکشن کمیٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ عوامی مزاحمتی تحریک کو قابل حصول ہدف دینے کے لیے پاکستان سے مکمل آزادی کا نعرہ متعارف کروایا جائے، کیونکہ پاکستان سے آزادی کے حصول کے بغیر نہ تو پاکستان کا ہمارے وسائل پر قبضہ ختم ہوگا اور نہ ہی دریا ہمارے پاس لوٹ آئیں گے۔ تمام ناکام انقلابات کی قدر مشترکی یہی رہی ہے کہ یا تو ان کی تنظیم بکھر گئی، یا ان کی فکری سمت کا قطب نما زنگ آلود ہو کر ناکارہ ہو گیا، یا پھر انہوں نے اپنے لیے ایسے اہداف مقرر کیے جو ناقابل حصول تھے۔ اور یہی خطرہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں ابھرنے والی حالیہ دور کی تاریخی عوامی مزاحمتی تحریک کو بھی لاحق ہے۔ اب یہ تو وقت ہی طے کرے گا کہ ہماری عوامی مزاحمتی تحریکیں عوامی انقلاب کا پیش خیمہ بنتی ہیں
یا پھر تاریخ کی بدترین پسپائی اور رد انقلاب کی وحشت میں غرق ہو جاتی ہیں۔